ملک الموت میت کے گھر والوں سے خطاب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرتا ہے تو وہ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی عورت اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہوتی ہے، کوئی اپنے بالوں کو پھیلا رہی ہوتی ہے، کوئی واویلا کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ملک الموت کہتا ہے، تم کس وجہ سے واویلا کر رہی ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے تم میں سے کسی کی عمر کو کم نہیں کیا، کسی کا رزق میں نے نہیں لیا، کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا۔ اگر تمہارا شکوہ اور ناراضگی مجھ سے ہے تو اللہ کی قسم میں تو اس کام پر اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اور اگر یہ شکوہ اور ناراضگی اپنے مرنے والے سے ہے تو وہ بھی مرنے پر مجبور ہے، اور اگر تم اللہ سے شکایت کر رہے ہو، اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو، تو تم اس کی قدرت کا انکار کرنے والے ہو، اور ابھی تو مجھے اس گھر میں بار بار آنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ گھر والے اس فرشتے کی آواز کو سن لیں تو اس میت پر رونا بھول جائیں اور اپنی فکر میں لگ جائیں۔ خبردار خبردار خبردار، اے عالی شان محلات کے رہنے والے، تم عنقریب مٹی میں دفن کیے جاؤ گے۔ اسے ایک فرشتہ روزانہ پکارتا ہے کہ تم پیدا ہوتے ہو مرنے کے لیے اور مکان بناتے ہو گرنے کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گئی نا۔ تو جس کی زندگی محمود ہوگی، حمد کرنے والی ہوگی، اس کی زندگی بھی محمود ہوگی، اور جس کی زندگی مذموم ہوگی اس کی زندگی بھی مذموم ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ تو حال کیا ہو؟ رب کی رضا والا بنا لو کہ رب کی رضا کے حالات میں موت آ جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جنتی اور دوزخی اسی دنیا میں بنتے ہیں، اگلے جہان میں جا کر دونوں میں فرق کر دیا جائے گا، دونوں کے راستے الگ کر دیے جائیں گے، بننا یہیں سے ہے جنتی یا دوزخی۔ تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سورہ یاسین میں آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو ایک ہی گھر میں رہنے والے دو نوجوان، ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک مومن ہوگا، دوسرا ایمان میں شک رکھتا ہوگا، کافر ہوگا۔ قیامت کے دن دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے یوم محشر کو یوم تغابن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں جمع کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے۔ لیکن اے انسان، اس دن تو یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ مگر آج کا انسان ایسا غافل بنا ہوا ہے، لگتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے۔ حقیقت ہے نا؟ دیکھیں ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یہ پیسے کی ہوس نے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ خوف آتا ہے کہ کیا ان تک اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچا؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ کے لوگ مرے ہیں؟ آج جو یہ ٹک ٹاکرز ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہوئے ان کے ساتھ کے لوگ مر جاتے ہیں، انہیں خوف نہیں آتا؟ چلیں ان کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ کیا ہمیں خوف نہیں آتا؟ ہمیں نہیں خوف آتا کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ ایسا غافل کر دیا ہے دنیا کی دنیا کی چاہ نے، ایسا لگتا ہے آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے۔ ایک پرندہ اپنے سامنے کسی بلی کو آتا دیکھے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بلی سے بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلے گی جب بلی اس کی گردن دبوچے گی۔ اور اسی طرح ہم سب کا حال یہ کہ ہم موت کو بھول گئے، ہماری آنکھ اس وقت کھلے گی جب ملک الموت آ کر ہماری گردن دبوچ لے گی۔ تو اسی لیے تو ہم اس حلقے میں ہر ہفتے بیٹھ جاتے ہیں آ کر کہ تکرار کریں، بار بار یاد کریں اس بات کو جو ہم بھول رہے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں ہمیں اس بات کو بھلا رہی ہیں کہ ہمیں جانا ہے اس دنیا سے، ہمیں رہنا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، آپ کی رحمتوں کا یہ معاملہ ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو، عافیت والا خاتمہ ہو، عبرت والی موت سے اللہ بچائیے گا۔ اللہ کینسر، ایڈز، ڈائلیسس، پاگل پنے کی موت، بری موت، عبرت کی موت، ان تمام موتوں سے بچائیے گا۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ کامل ایمان فرمائیے گا، کلمے والی موت عطا فرمائیے گا، نفس مطمئنہ عطا فرمائیے گا۔ آمین ثم آمین۔